اس وقت پاکستانی قوم ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہے، بالخصوص بلوچستان اور سندھ کے علاقے، پنجاب کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل ہیں۔ کروڑوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں۔ کئیوں کے ایسے معاملات ہیں کہ گھر بھی گر گئے، بزرگوں کی قبریں بھی مٹ گئیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس موضوع پر بحث چھیڑ دی کہ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے، تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر ایسے واقعات پیش آئیں تو وہ نیکوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور بروں کے لیے عذاب ہوتے ہیں، اور جو درمیانے ہوتے ہیں نا، کبھی نیکی کر لی کبھی گناہ کر لیا، ثابت قدمی نہیں، ان کے لیے ایسے واقعات تنبیہ ہوتے ہیں کہ سنبھل جاؤ۔ تو بیک وقت تینوں قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، عذاب بھی، آزمائش بھی اور تنبیہ۔ تنبیہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ ایک دن آئے گا جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، جب سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہیں گے۔ ابھی تو سمندر کی لہریں تیزی سے آتی ہیں نا، کنارے سے ٹکرا کے واپس۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے کہ لہروں کو اجازت نہیں آگے جانے کی؟ اس دن اجازت دے دی جائے گی۔ یہ ہواؤں کا جو سسٹم ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا امر، اجازت نہیں لہروں کو آگے جانے کی، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس دن سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل کے بہنے لگیں۔ یہ تھوڑا سا ہمیں نقشہ دکھایا گیا ہے، تھوڑا سا نقشہ کہ ہم سنبھل جائیں، اور نیکوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ بار دیگر کہہ رہا ہوں، کوئی نیک لوگ اس میں فوت ہوئے ہیں تو یاد رکھیں حدیث پاک ہے، کوئی بھی مومن اس میں فوت ہوا ہے، چاہے گناہگار ہی تھا لیکن مومن تھا، صحیح العقیدہ تھا، حضور کا غلام تھا، پانی میں ڈوب کے فوت ہوا ہے، وہ شہید ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو پانی میں ڈوب کے فوت ہوا وہ اعزازی طور پہ شہید ہے۔ گزر رہا تھا، دیوار گر گئی، دیوار کے نیچے دب گیا، وہ بھی شہید ہے۔ تو اس وقت ایسے واقعات وہاں پیش آئے ہیں، کوئی دیواروں کے نیچے بھی دب گئے، کوئی پانی میں بہہ گئے، تو انہیں تعزیت کرتے ہوئے تسلی دیں کہ جو فوت ہوئے ہیں اہل ایمان وہ اعزازی طور پر شہید ہیں، اور جن کے مکان گرے ہیں انہیں بھی تسلی دیں۔ مومن کو ایک چیونٹی کاٹے تو سوئی چبھنے جتنا ہی درد ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ اس پر صبر کرے اللہ اسے بھی قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ جن کے گھر گرے انہوں نے صبر کیا، اللہ انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے تسلی دیں، حوصلہ بندھائیں۔ دکھ میں بھی ایک راحت کا پہلو قدرت نے رکھا ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر دکھ میں ہمارے لیے فائدہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں دکھوں سے نہ گزارتا۔ وہ ہمارے جسموں کا ہی رب نہیں، ہماری روحوں کا بھی رب ہے۔ اس نے جسموں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، روحوں کی ضروریات بھی۔ وہ جسموں کی پرورش بھی کرتا ہے اور روحوں کی پرورش بھی کرتا ہے، وہ صرف جسموں کا رب نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روح جب دکھوں سے گزرتی ہے اسے رب کا قرب ملتا ہے۔ دکھوں کے اندر بھی رب نے روح کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔